ادب و احترام کے ساتھ پڑھنے والی شخصیت سرکار علامہ مولانا نعیم الحسن بخاری صاحب سے آمین پر تشریف لائیں، ذکر فضائل و مسائل محمد وآل محمد علیہ السلام بیان فرمائے۔ ان کے فوراً بعد حرف آخر کی حیثیت سے شاعر آل عمران غیور عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جتنے بلند محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر صلوات پڑھیں۔ جن جن قلوب میں مودت سیدہ کائنات موجزن ہے وہ بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ منحة القائل ولا یحصی ناماءہ عدو ولا یؤدی حقہ المجتہد الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجر ممدود ولا وقت معدود هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اما بعد الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی صلوات محمد و اہل بیت۔ عزیزان محترم، ماتم دران مظلوم کربلا، عزاداران شہیدان انواع، زندہ رہیے، سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے۔ پروردگار عالم ہی سب کو ہدایت دیتا ہے، رب ذوالجلال ہی سب کو ہدایت سے منور کرتا ہے، خالق اعظم ہی سب کو ہدایت سے سرفراز کرتا ہے۔ لیکن رب کائنات نے جب بھی جس کو بھی جس دور میں بھی ہدایت کی، خود زمین پہ آ کر کبھی ہدایت نہیں دی۔ لوگوں میں آ کر کبھی ہدایت نہیں کی، انسانوں میں آ کر اس نے کبھی ہدایت نہیں کی، بلکہ اس نے جب بھی ہدایت کی دو چیزوں کے ذریعے کی، ایک کتاب خدا اور دوسری رسول خدا۔ اور کمال یہ ہے کہ قرآن سبب نہیں ہے رسول کا، رسول سبب ہے قرآن کا، کیونکہ قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنے، مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنے۔ اور سلمان شاہ صاحب، کسی بشر میں اتنی جرت نہیں، کسی میں اتنی استطاعت نہیں، کسی میں اتنی تاب نہیں کہ وہ سرکار کی شان بیان کر سکے۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔
7 سمندروں کو نچوڑ لوں پھر بھی میں آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. میرے حبیب کہہ دیجئے میں بھی تمہاری مثل ایک بشر. یوحا الیہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی. اب ہے کوئی ایسا جس پہ وحی نازل ہوتی ہو، جس سے اللہ پردے کے پیچھے سے باتیں کرتا ہو، جس کا قول اللہ کا کلام ہو، جس پہ فرشتے اترتے ہو؟ قبلہ اللہ سے باتیں ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی بات ہر کوئی نہیں سن سکتا. اس لیے تو ارشاد ہوا ایکم مثلی، کون ہے مجھ محمد جیسا؟ کل انسانیت اور کل بشریت صفات حمیدہ مجھ محمد میں پوشیدہ ہے. تم دشمن سے بدلہ لیتے ہو، میں معاف کرتا ہوں. تم سختی میں پریشان ہوتے ہو، میں شکر ادا کرتا ہوں. تم رات کو سوتے ہو، میں جاگتا ہوں. تم خدا سے باتیں کرتے ہو، میں اس کی باتیں سنتا ہوں. تم گناہگار کو سزا دیتے ہو، میں سینے سے لگاتا ہوں. تم لکھنا پڑھنا سیکھتے ہو، میں سکھاتا ہوں. تم کتاب پڑھنا سیکھتے ہو، میں سکھاتا ہوں. تم ایمان ڈھونڈتے ہو، میں ایمان دیتا ہوں. فَوَا وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے حبیب زمین و آسمان کے رب کی قسم، اِنَّهُ الْحَقُّ، یہ قرآن حق ہے. مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، بالکل ایسے ہی جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو. یہ قرآن ایسے ہے جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو. اب لاؤ کوئی ایسا دعوے دار جو یہ کہے کہ میری گفتگو اللہ کے قرآن جیسی، میری بات اللہ کے کلام جیسی. او بدبخت، جب قرآن تیرے جیسا نہیں تو پھر صاحب قرآن تیرے جیسا کیسے؟ جب ہدایت تجھ جیسی نہیں تو ہادی تیرے جیسا کیسے ہو گیا؟ یاد رکھنا، ہادی محتاج نہیں ہوتا، ہادی مختار ہوتا ہے. نہ علم میں محتاج، نہ حلم میں محتاج، نہ تخلیق میں محتاج، یا تحقیق میں محتاج، نہ دھوپ میں محتاج، نہ بھوک میں محتاج. کیا کہا تھا راہب نے کہ اے ابو طالب تیرا یہ بھتیجا نبی ہے. سفر شام کی بات ہے. اے ابو طالب تیرا یہ بھتیجا نبی ہے. تم جب آ رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بادل کی ٹکڑی نے اس پہ سایہ کیا. تم لوگ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے، یہ بچہ دھوپ میں بیٹھا تھا. درختوں نے اپنی شاخوں کو موڑا، اس بچے میں سایہ کر دیا. پروردگار ایسا کیوں کیا؟ تو جواب آیا کہ جب مصطفیٰ کے نور سے سورج کی نظریں چندے آ جائیں تو ہم بیچ میں سایہ کر دیتے ہیں. جب مصطفیٰ کے نور سے سورج کی نظریں چندے آ جائیں تو بیچ میں سایہ کر دیتے ہیں. خود انصاف کرنا، جس کا سایہ نہ ہو وہ سائے کا بھی محتاج ہے. جو سائے کا بھی محتاج نہیں وہ لینے والا نہیں، دینے والا ہوتا ہے. پوچھنے والا نہیں، بتانے والا ہوتا ہے. سننے والا نہیں، سنانے والا ہوتا ہے. بھاگنے والا نہیں، بھگانے والا. شان رسالت ہے جس کا سایہ نہ ہو وہ سائے کا بھی محتاج نہیں. جو سائے کا بھی محتاج نہیں وہ لینے والا نہیں، دینے والا. پوچھنے والا نہیں، بتانے والا. سننے والا نہیں، سنانے والا. سمجھنے والا نہیں، سمجھانے والا. بھاگنے والا نہیں، بھگانے والا ہوتا ہے. کبھی علی کو میدان میں لڑانے والا ہوتا ہے، کبھی بستر پہ سلانے. دیکھو جو ابو القاسم ہو، جو ابو القاسم ہو وہ خزانوں کا محتاج نہیں. نکتہ وہی ہے، آدمی محتاج نہیں ہوتا. جو ابو القاسم ہو وہ خزانوں کا محتاج نہیں. جو خود نور ہو وہ روشنی کا محتاج نہیں. جو مدینہ العلم ہو وہ لکھنے پڑھنے کا محتاج نہیں. تو بھوک میں روٹی کا محتاج، پیاس میں پانی کا محتاج، دھوپ میں چھاؤں کا محتاج، مشکل سے مشکل کشا کا محتاج. تو محتاج وہ مختار.
وہ محتاج جو سراج منیر ہو وہ خاکیوں کا محتاج نہیں، جو بشیر و نذیر ہو وہ مشوروں کا محتاج نہیں، جس کا ہاتھ ید اللہ ہو وہ مددگاروں کا محتاج نہیں، جس کی منزل سدرہ سے آگے ہو وہ جبریل کا محتاج نہیں، جو صاحب کعبہ کو حسین ہو وہ براق کا محتاج نہیں۔ یاد رکھنا ہاتھی سوال نہیں کرتا، ہاتھی جواب دیتا ہے۔ اب قبلہ خود انصاف کرنا، جو دنیا میں دین کے علم کا سوال علی سے کرے، آخرت کی جنت کا سوال حسن مجتبی سے کرے، وہ حاجی نہیں، وہ محتاج ہدایت۔ تب بھی تو قبلہ کہا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کہا تھا نا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ قبلہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر حسن نہ ہوتے تو میں جنت میں کیسے جاتا۔ ہادی محتاج نہیں ہوتا، ہادی مختار ہوتا ہے، جس کے سینے میں کتاب اتری ہو وہ لکھنے پڑھنے کا محتاج نہیں، جس کا علی مددگاروں کا سلطان ہو وہ مشرکوں منافقوں کا محتاج نہیں، جس کی بیٹی سے میکائیل رزق مانگے وہ دولت کا محتاج نہیں، جس کے حسن و حسین جنت کے سردار ہو وہ تیری دعاؤں کا محتاج نہیں، اور جو ادھر احمد ہو ادھر محمد ہو وہ ہونے کے لیے پیدا ہونے کا محتاج نہیں۔ جو ادھر احمد ہو ادھر محمد وہ ہونے کے لیے پیدا ہونے کا محتاج۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ خود نمک اور پانی سے روزہ افطار کر کے بتایا کہ ہم کھاتے اس لیے ہیں کہ ہم خدا نہیں، ہم کھاتے اس لیے ہیں کہ ہم خدا نہیں، اور فرشتے کو رزق دے کے بتایا یاد رکھنا خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ جو ہے نا دیکھیں فرشتے کی ڈیوٹی مستقل ہوگی، سنا ہوا ہے آپ نے، جو قیام میں وہ قیام میں، جو رکوع میں، جو سجدے میں وہ سجدے، اور جو مانگنے میں لگا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں نا جناب میکائیل سے کہ پہلے کہاں سے لیتے تھے اب کدھر جاتے ہیں، تو جواب ہے جب ادھر تھے تو ادھر جاتا تھا، ادھر آ گئے ادھر سے لیتا تھا، اب پھر ادھر ہے ادھر چلا جا۔ ہمیں ضد نہیں، ہمیں ضد نہیں ہے، بیٹیاں 4 تھی یا 1 تھی، ضد نہیں، دعوت فکر۔ شیعہ ضدی نہیں ہوتا، 4 تھی یا 40 تھی یا 1 تھی، بس اتنا بتاؤ کہ فرشتہ کس کے در پہ آتا تھا۔ لال پور والوں جملہ دوں آپ کو، تم لاکھ ڈھونڈتے رہو، نہ تو تمہیں دوسرا در ملے گا نہ دوسرا حیدر ملے گا، نہ دوسرا در ملے گا نہ دوسرا حیدر ملے گا۔ 4 ہو یا 40 ہو، ہمارے لیے کافی مباہلے کی آیت میں کتنی گنجائش ہے۔ نساءنا، یہ میں پکھیالے میں نہیں پڑھ رہا، لاہور کے قلب میں پڑھ رہا۔ نساءنا جمع کا صیغہ، سلمان بھائی یہ اردو انگریزی نہیں ہے، یہ عربی ہے۔
اردو میں ہوتا ہے ایک کے بعد دو جمع، عربی میں ہوتا ہے، انگلش میں ہوتا ہے ون کے بعد ٹو جمع، لیکن عربی میں ایسا نہیں، عربی میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تسنیہ اور تین جمع یا جتنے بھی بڑھا اتنی گنجائش ہے، تین یا تین سے جتنی بھی بڑھا لیں، یہ آیت کی گنجائش ہے، نساءنا میرے حبیب جتنی بھی ہیں لے آیت میں بڑی گنجائش ہے، جتنی بھی ہے لے آ، کتنی گئی اب اٹھا لے تاریخ کی، اب زد نہیں دعوت اٹھا لے تاریخ کی کتاب، سیرت کی کتابیں رسول خدا کے گھر میں کم از کم 9 ازواج مطہرات حیات تھی، 9 بیویاں حیات تھی رسول خدا کے گھر میں، کتنی گئی جملہ تو آپ رسول خدا نے اپنے گھر میں سے رسول خدا نے اپنے گھر میں سے کسی ایک کو بھی نہ لیا اور علی کے گھر میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا، بھائی یہ توحید کے گواہ تھے، کس کے گواہ تھے؟ اب نکتہ بنا لیتا ہے سمجھنا، 3 دن تک مسجد نبی میں اصل میں مباہلہ ہوا، 3 دن کس سے ہوا؟ رسول خدا، علی بھی آتے جاتے تھے مسجد، حسن و حسین کو کوئی پابندی نہیں تھی، پہنچ گئے، علی بھی آتے تھے، حسن و حسین بھی آتے جاتے تھے، رسول خدا بھی موجود تھے، وہ کون سی 5ویں ہستی تھی جسے دیکھ کے پادریوں نے کہا مباہلہ چھوڑو؟ توحید کے گواہ تھے نا، توحید کے گواہ۔ اب جملہ سننا، بی بی کی شان میں سے بڑا جملہ میرے پاس کہ توحید کی گواہی میں شہادت عظمیٰ کا نام بطور ہے، توحید کی گواہی شہادت عظمیٰ کا نام بطور، ضد نہیں، دعوت سے اگر 4 تھی چادر میں بھی آ جاتی، بھائی کوئی ایک ہی آ جاتی ساتھ، علی، مصطفیٰ، حسن و حسین اور جناب سید، یہ 5، ان کے علاوہ چھٹا کوئی نہیں، سب متفق ہیں، مجلس سے پہلے پڑھی گئی جناب جابر بن عبداللہ نصاری اس کے راوی، ضد نہیں ہے بھائی، دعوت فکر، محمد مصطفیٰ رسالت کے ترجمان، علی ولایت کے ترجمان، حسن و حسین امامت کے ترجمان، سب کا تعارف نام فاطمہ سے ہوا، ہم فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے، بابوہا یہ فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا بابا ہے، کسی اور کا بابا نہیں، یہ فاطمہ کا بابا۔ یہ فاطمہ کا خواب، یہ فاطمہ کے لیے اب چادر کے نیچے رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، سب کا تعارف نام فاطمہ سے۔ قبلہ اب میں قلم سے کرداس سے، راوی سے روایت سے، مفتی سے مولوی سے، محقق سے محدث سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ رسالت کس سے راضی، میں نہیں پوچھوں گا کہ ولایت کس سے راضی، میں نہیں پوچھوں گا کہ امامت کس سے راضی، میں تو یہ پوچھوں گا کہ زہرا کس سے راضی۔
کیونکہ جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، رضائے الہی کا نام بطور، جو کوثر کی روانی وہ فاطمہ کئی دفعہ پڑھا، ان سے بڑے جملے میرے پاس نہیں، جو کوثر کی روانی وہ فاطمہ، جو رزق کی فراوانی وہ فاطمہ، جو تطہیر کی طہارت وہ فاطمہ، جو کہکشاؤں کی ملکہ وہ فاطمہ، جو مغفرت مخدومہ وہ فاطمہ، جبرائیل جس کا خدمت گزار وہ فاطمہ، جو کائنات کی پردہ وہ فاطمہ، خدا بندے قدوس کی قدرت کا جو شاہکار وہ فاطمہ، محمد و آل محمد کے درمیان واؤ، آل محمد کے درمیان واؤ وہ فاطمہ، سچ اور جھوٹ کے درمیان حد فاصل وہ فاطمہ، جس لیلہ میں لیلۃ القدر بنے وہ فاطمہ، جس کی برکت کے صدقے میں لیلۃ المبارکۃ بنے، جس کے نور سے بدوہا چمک جائے وہ فاطمہ، جسے دیکھ کے واللیل چھپ جائے وہ فاطمہ، جبرائیل جس کے بچوں کا جھولا جھولائے وہ فاطمہ، جس کے حسنین کے کپڑے جنت کا درزی لائے وہ فاطمہ، جس کے حجرے سے فطرت شفا پائے وہ فاطمہ، جو اپنی اولاد کو سلامتی دے وہ فاطمہ، جو اپنی اولاد کو سلامتی دے وہ فاطمہ، اور جو اسلام کو اپنی اولاد دے، جو اپنی اولاد اور جو اسلام کو اپنی اولاد، جس وقت جناب خدیجہ کا آخری وقت ہے، جناب سیدہ رسول خدا کی گود میں تھی، رسول خدا نے کہا فاطمہ کی ماں آپ نے میرے ساتھ بڑا مشکل وقت گزارا، بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، لیکن آپ نے آج تک مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ جناب خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یا رسول اللہ واقعہ تر میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف ایک چیز مانگا۔ یوں جناب سیدہ کی جانب اشارہ کر کے کہا میرے بعد کبھی یہ روئے نہ، اللہ جانے بنت پیغمبر اس کو کتنا روئی ہوگی جب 4 گھنٹے دربار میں کھڑے۔ میں نے پہلے کہا نا ضد نہیں، جناب سیدہ کے معاملے میں سلمان شاہ ضد نہیں، دعوت ہے۔ رسول خدا نے جب ہجرت کی نا تو کچھ دنوں کے بعد جناب سیدہ نے بھی ہجرت کی، ابھی مکے میں ہی تھی، روانہ ہونے ہی لگی مدینے کی جانب۔ جس سواری پہ جناب سیدہ تشریف فرما تھی، ایک ملعون آیا، حارث بن نویر اس کا نام تھا، سیرت ابن ہشام کا واقعہ ہے۔ سواری کے قریب آیا، تلوار کو نکالا، بی بی کی سواری کی ٹانگیں کاٹ دی۔ کتابوں میں لکھا ہے بی بی سواری سے نیچے تو گری لیکن بی بی کو کوئی چوٹ نہ آئی، زخمی نہ ہوئی، سواری زخمی ہوئی۔ اور جب مکہ فتح ہوا، عام معافی کا اعلان ہو گیا، رسول خدا نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے رسول کے چچا کو مارا تھا، عزاداروں اسے بھی معافی ملی جس نے رسول کا کلیجہ نکال کے کچا چبا دیا تھا۔ لیکن جس وقت اس ملعون پہ سرکار کی نظر پڑی، سرکار نے کہا یہ چاہے خلاف کعبہ کے پیچھے کیوں نہ چھپ جائے، اسے معاف نہیں کرنا۔ وہ دنیا والوں جس نے بطول کی سواری کو زخمی کیا اسے تو معافی نہ ملی، اور
اور جس نے پہلو زخمی کر دیا، اور جس نے جلتا ہوا دروازہ پھینک دیا. خود انصاف کر مسلمان، خود انصاف کر. اس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار مدینہ میں نظر نہ آئے. بہت تلاش کیا، کسی نے لکھا 1 دن، کسی نے لکھا 2 دن، اور کسی نے لکھا چند گھنٹے سرکار مدینے میں نظر نہ آئے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ رسول خدا کا گھر میں بھی دیکھا، مسجد میں بھی دیکھا، سرکار کا پتہ نہ چلا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے سے باہر چراگاہوں میں گئے. وہاں پہ ایک چرواہے کو دیکھا تو اس چرواہے سے پوچھا کیا تم نے رسول خدا کو تو نہیں دیکھا؟ وہ چرواہا کہتا ہے میں نے رسول خدا کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں وہ جو ایک گھاٹی ہے اس گھاٹی کے پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے، اور جب سے میری بکریوں نے وہ آواز سنی میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا. عزادارو صحابہ سمجھ گئے، دوڑتے دوڑتے گھاٹی کے پیچھے گئے تو کیا دیکھا کہ سنگلاخ زمین، پتھریلی زمین، حبیب کبریا کا سر سجدے میں ایک ہی صدا تھی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے. عزادارو جب کافی دیر گزر گئی سرکار نے سر نہ اٹھایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اٹھئے گھر چلیے. گھر والے بھی پریشان، مدینہ بھی پریشان، لیکن عزادارو حبیب کبریا کا سر نہ اٹھا. پھر سلمان فارسی جیسے رازدان نے کہا کہ اس ہستی کو لے کے آؤ جو آتی تھی رسالت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. عزادارو گھاٹی سے لے کے مدینہ تک، مدینہ سے لے کے گھاٹی تک سخت پردے کا انتظام، سخت پہرے کا انتظام. جب بی بی آئی ہے نا وہاں یہ نہیں کہا کہ بابا اٹھئے گھر چلی، بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے، اے رب ذوالجلال میرے بابا کی امت کو بخش دے، اے رب ذوالجلال میرے بابا کی دعا کو قبول فرما. عزادارو جب کافی دیر گزر گئے سجدے سے سر نہ اٹھا تو جناب سیدہ نے کہا اے پروردگارا اگر تو میرے بابا کی دعا کو قبول نہیں کرے گا تو میں سر سے چادر اتار کے تیری بارگاہ میں فریاد کروں. عزادارو ہاتھ چادر پہ آیا کہ رب کائنات نے جبریل بھیج دیا. میں عرض کروں پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے رب ذوالجلال ابھی ہاتھ چادر پہ آیا تھا تو نے جبریل بھیج دیا، لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا یہی رسول کا دیا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام،